عبد العزا ابھی کافر ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، اپنے چچا کے اسلام لانے کا، ایمان لانے کا وہ انتظار کر رہا ہے، لیکن چچا ہے کہ ایمان نہیں لا رہے۔ آخرکار یہ انہی کے معامل میں، انہی کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، جب دیکھا کہ میرے چچا اسلام نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، تو اس نے اظہار کر دیا، آئے میرے چچا جان، میں نے کافی انتظار کر لیا ہے، لیکن اب آپ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، اب آپ مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عبد العزا ہے ابھی اس کا نام۔ چچا نے پوچھا کون سا اسلام؟ جو محمد رسول اللہ پیش کرتے؟ کہا ہاں۔ فرمایا میرے بھتیجے اسلام لانے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، شوق سے لاؤ، لیکن اسلام لانے سے پہلے سوچ لو کہ تمہارے سر پہ جو عمامہ بندھا ہوا یہ میں نے دیا، تمہارے جسم پر جو کرتا جو قمیض پہنے ہوئے ہو یہ میں نے دی، تمہارے جسم پر جو پیجامہ جو اظہار جو لنگی ہے وہ میں نے دی، تمہارے پیروں میں جو جوتے ہیں وہ جوتے بھی میں نے دیے ہیں، اگر اسلام لانا چاہتے ہو تو یہ ساری چیزیں تمہیں اسی وقت یہیں پر اتارنا پڑیں گی۔ اب ذرا سوچئے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہہ دینا اور مومن بن جانا بہت آسان ہے۔ سوچئے، ایک نظر اس نے اپنے قمیض پہ ڈالی، ایک نظر اس نے اپنے پیجامے اپنی اظہار لنگی کی طرف ڈالی، جوتوں کی طرف دیکھا، سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں مجھ سے یہیں چھین لی جائیں گی، سڑکوں پر گھومنے والے بھیڑوں بکریوں کی طرح مجھے بھی ننگا، مجھے بھی برہنہ ہونا پڑے گا۔ عبد العزا کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی جواب دو۔ عبد العزا نے اپنے پھر جسم پہ نظر ڈالا، ایمان کی حرارت اور محمد رسول اللہ کی تعلیم کا نشہ سوار ہو چکا تھا، حالانکہ محمد رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، تعلیم کا نشہ ایسا۔ کچھ سوچ کر کہا آئے اب چچا جان، اسلام تو میری رگوں میں اور میرے خون کی رگوں میں دوڑ رہا، وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، البتہ یہ گھر تک جانے کی مجھے مہلت دے دو، اور یہ کپڑے میں اتار دوں اور اپنے کپڑے یا اپنا کچھ لنگی وغیرہ گھر سے مل جائے وہ میں پہن لوں، آپ کے کپڑے واپس کر دیے جائیں گے۔ جواب دیا بالکل نہیں، اسی حال میں تم کو جانا پڑے گا، کپڑے تمہیں اسی جگہ پہ اتارنا پڑیں گے، بتاؤ اسلام چھوڑتے ہو یا پھر میری فیکٹری؟ عبد العزا نے پھر اپنے جسم پر نظر ڈالی، فرمایا چچا جان اگر ایمان لانے کے لیے یہ قربانی مجھے دینا پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا پہلے جوتے اتارو۔ عبد العزا نے جوتے اتار کے اپنے چچا کے سامنے ڈال دیے، کہا اب سر کا عمامہ اتارو۔ عمامہ بھی اتار کے چچا کے سامنے پھینک دیا، کہا اب قمیص اتارو۔ اپنی قمیض بھی اتار کے اپنے چچا کو دے دی، کہا عبد العزا اب دیکھ لو، صرف ایک وزار ایک لنگی تمہارے جسم پر ہے، سوچ لو یہ اتارو گے گھر تک کیسے جاؤ گے، پھر تمہیں مدینہ میں بھی جانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جاؤ گے؟ عبد العزا نے کہا کم سے کم اس لنگی کو میرے جسم پہ رہنے دو۔ جواب ملا بالکل نہیں، اسلام چھوڑتے ہو یا میری فیکٹری؟ جواب ملتا ہے تیری فیکٹری چھوڑتا ہوں، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کافر لنگی بھی اتار دو۔ عبد العزا نے لنگی بھی اتار کے اس کے سامنے ڈال دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کما ولدہ امہ، گویا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، جس طریقے سے کوئی ماں بچہ جنتی ہے اس کے جسم پر کوئی کپڑا تار نہیں ہوتا ہے، عبد العزا کی وہی حالت ہو گئی، اور اسی حال میں وہ برہنہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور اپنے چچا کو للکارتے ہوئے کہہ رہا اب میں تیرا غلام نہیں ہوں۔ اس حال میں ذرا سوچئے کہ ایمان کا لفظ اب کتنا مزہ دے رہا ہے۔ ایمان کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی، اور ایک ہم ہیں، پکی پکائی ساری چیز ہمیں مل گئی، قربانیاں کچھ دینے کی ضرورت پڑی نہیں، پھر ہم مسلمان ہیں، ایک وہ مومن تھے، ایک ہم بھی مومن ہیں۔ اس حال میں جا رہے ہیں اور گھر بھی کچھ نہیں میرے بھائیو، تقریباً 15 میل کی دوری پر مکان، سواری بھی نہیں ہے، اس حال میں جا رہے ہیں، اور جو لوگ ان سے کہتے جا رہے ہیں عبد العزا یہ کیا ہے،
کیسے پھر رہے ہو؟ اور عبد العزا ٹوکنے والوں سے کہتے ہیں کہ اب میں مومن ہو گیا، اب میں مومن ہو گیا، اب میں مسلمان ہوں، اب میں مومن ہوں، اب میں مسلمان ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس حال میں لفظ مومن کیسا لگ رہا ہے۔ اس حال میں گھر پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا عبد العزا تیرا بیٹا۔ ماں نے دروازہ کھولا، ماں کی نظر بیٹے کے برہنہ جسم کے اوپر گئی، نظریں پھیر لی کہ عبد العزا یہ کیا کیا؟ ماں میں محمد کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں محمد رسول اللہ کے مذہب کو قبول کر رہا ہوں۔ ماں چچا نے ساری چیزیں چھین لی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تیرے پاس کوئی کپڑا ہو تو مجھے دے دے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے نظریں پھیری، عبد العزا کیا تو اسلام لانا چاہتا ہے؟ پھر تو تجھے میں بھی اپنے گھر میں جگہ نہ دوں گی، چلے جا یہاں سے اسی حال میں۔ ماں کچھ تو دے دے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا ایک کمبل ہے جو میں اوڑھتا تھا وہی دے دے۔ ماں نے کمبل اٹھایا، لے میرے گھر سے اب تو نکل جا، میں ایسے بددین کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتی۔ ادھر چچا نے فیکٹری سے نکالا، یہاں ماں نے گھر سے نکالا، دین کی خاطر دکان فیکٹری بھی قربان، گھر بھی قربان، اب میں مومن ہوں۔ ایک کمبل، آدھا کمبل پھاڑ لیا، اس کو اپنے سطر بنایا، اس کو اپنے جسم کو چھپایا، اس سے اپنی شرمگاہ کو، اور کمبل کا دوسرا حصہ اپنے سینے پہ ڈالا، اور اس حال میں وہ رخ مدینہ کا رخ کیا۔ اور مدینہ دھیرے دھیرے چلتے میرے بھائیوں کئی دن لگاتار پیدل چلے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ مدینے کی مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اللہ کے نبی اپنے حجرے کے اندر موجود ہیں، تہجد کی نماز میں مصروف ہیں، اور عبد العزا مسجد نبوی کے ممبر کے قریب اور مصلی کے قریب جہاں اللہ کے نبی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھانا اسی جگہ پر عبد العزا بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ کالے کمبل میں لپٹا ہوا ایک آدمی نظر آیا، دیکھتے ہی پہچان لیا، عبد العزا یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی دین لایا، اسلام کے لیے میں نے ساری چیزیں قربان کر دی، میں نے تو اپنا گھر بھی چھوڑا، ماں نے گھر سے بے دخل کر دیا، چچا نے مجھے فیکٹری سے نکال دیا، کپڑے تک نہیں ملے، اے اللہ کے نبی بس ایمان بچا کر واپس چلا آیا۔ فرمایا اگر ساری قربانیاں تو نے دین کے لیے دی تو یہ سودا تو نے نقصان کا سودا نہیں کیا۔ چلے آئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھی، بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبد العزا نہیں ہے، اب تم عبداللہ ذوالبجادین ہو، آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے، تم عزا کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو۔ کہا مسجد نبوی میں تم جہاں چاہو رہ سکتے ہو، ان کو رہنے کی جگہ مل گئی مسجد۔ اب دن بھر نمازیں پڑھتے، خالی وقت میں قرآن سیکھتے، دن بھر نماز پڑھتے، خالی وقت میں قرآن سیکھتے۔ ایک دن قرآن مسجد نبوی میں زور زور سے بلند آواز سے پڑھنے لگے کہ عمر نے ٹوک دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں عبداللہ قرآن اتنی زور سے مت پڑھو، نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، جو لوگ مسجدی میں سنت اور نفل پڑھتے ہیں ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرو۔ یہاں عمر فاروق نے ٹوکا عبداللہ ذوالبجادین کو، وہاں اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ٹوکتے ہوئے کہا عمر عبداللہ ذوالبجادین کو کسی چیز سے مت روکا کرو، یہ جیسے چاہے ویسے رہے، جیسا قرآن پڑھنا چاہے پڑھے، ارے یہ تو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا کر اور سب قربان کر کے چلا آیا۔ اور اس کے بعد میں ایک جنگ کا نقارہ بجتا ہے، کسی جگہ جنگ کے لیے صحابہ کو جانا ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین نے کہا اے اللہ کے نبی میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، چلو تم بھی ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، راستے میں چلنے لگے، چلتے چلتے ایک جگہ عبداللہ ذوالبجادین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس میدان جنگ میں جہاد کرتے کرتے شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ ایک درخت کا پتا لے کر آؤ۔ اس درخت کا پتا منگایا اور اس پتے کو عبداللہ ذوالبجادین کے بازو پہ باندھا۔ اس سے کوئی آدمی تعویذ
کو بازو پر باندھنے کی دلیل نہ بنائے. اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو نہیں، عبداللہ ذو البجادین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. عام اور خاص کی تعریف اصول فقہ میں لکھی ہوئی، آپ پڑھ لیجئے گا، نہیں تو علماء سے پوچھ لیجئے گا. عام اور خاص کی تعریف اگر میں کرنے لگا تو پھر لمبی بحث ہو جائے گی. عبداللہ ذو البجادین کو درخت کا ایک پتا باندھا اور باندھ کر فرمایا الہ العالمین، آئے اللہ میں عبداللہ ذو البجادین کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں. کہا اللہ کے نبی میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں. فرمایا عبداللہ اب میدان جہاد میں تم نکلے ہو، اب راستے میں اگر تمہیں بخار بھی آ گیا اور اس میں اگر تمہیں انتقال ہو گیا، تمہاری موت ہو گئی، تو اس کے باوجود تمہیں جنت ملے گی، اس کے باوجود تم شہید کہلائے جاؤ گے. چل دیے. راستے میں ایک بیابان جنگل ملتا ہے، وہیں پر عبداللہ ذو البجادین کو بخار آتا ہے اور اتنی شدید تپش ہوتی ہے بخار کی، گرمی ہوتی ہے بخار کی، کہ وہی بخار حضرت عبداللہ ذو البجادین کے انتقال کا سبب بن گیا. انتقال ہو گیا. عبداللہ ذو البجادین انتقال فرما گئے. اسی جنگل میں قبر کھودی جا رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں، خود نبی اکرم بھی ساتھ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، حضرت بلال بھی موجود ہیں. عبداللہ ذو البجادین کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں، قبر میں اترے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ذو البجادین کی لاش کو پکڑے ہوئے ہیں اور جیرے سے اتار رہے ہیں. حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں، چراغ کا جلا کر قبر کی روشنی دکھلا رہے ہیں کیسے دفناؤ. عبداللہ ابن مسعود بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے قبر میں اترے اور ابو بکر اور حضرت عمر نے جب لاش کو اتارا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادبن الی اخیکما، ادبن الی اخیکما، آئے ابو بکر، آئے عمر، آہستہ سے ادب سے اپنے بھائی کو مجھے دو، ادب سے دو، ادب سے قبر میں اتارو. اللہ کے رسول نے عبداللہ کی لاش کو خود لیا، اس لاش کو آپ نے قبر کے اندر اتارا اور اس کے بعد میں پھر مٹی دی. حضرت بلال لالٹین دکھا رہے، مٹی دی، اور مٹی دینے کے بعد جب مٹی دے کر فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے اللہ، عبداللہ جب ایمان لایا تو میں اس سے خوش تھا. اللہ، عبداللہ جب جہاد کے لیے میرے ساتھ نکلا تو میں اس سے خوش تھا. اللہ، جب عبداللہ کو بخار آیا تو میں اس سے خوش تھا. اے اللہ، عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو محمد اس سے خوش تھا. اللہ، جب عبداللہ کو میں نے قبر میں اتارا تو میں اس سے خوش تھا. مٹی دے کر فارغ ہوا تب بھی میں اس سے خوش ہوں. اے اللہ، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود چیخ پڑے اے کاش عبداللہ یہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی، اے کاش یہ تیری جگہ پر میرا جنازہ ہوتا، اے کاش یہ تیری جگہ پر میری نعش مبارک ہوتی تو آج میں کتنا اچھا ہوتا. کہ اللہ کے نبی میری تیری قبر کے پاس کھڑے ہو کے جو جملے کہہ رہے ہیں کاش وہ میری قبر کے پاس کہہ رہے ہوتے. اس حال میں اب آپ اندازہ لگائیے کہ لفظ مومن یہ کتنا اچھا لگتا.